السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کون ہے جو مجھ سے ان احکام کو لے جائے اور ان پر عمل کرے یا اس شخص کو سکھائے جو اس پر عمل کرے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس طرح پانچ باتیں گنوائی، یعنی فرمایا: نمبر 1، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا جن کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، اگر تو ان سے بچے گا تو تیرا شمار بہترین عبادت گزار لوگوں میں ہوگا۔ نمبر 2، جو چیز خدا نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی اور شاکر رہ، اگر تو ایسا کرے گا تو دنیا کے غنی ترین لوگوں میں تیرا شمار ہوگا۔ نمبر 3، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، اگر تو ایسا کرے گا تو مومن کامل ہوگا۔ نمبر 4، جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کر، اگر ایسا کرے گا تو کامل مسلمان ہوگا۔ نمبر 5، اور زیادہ نہ ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نمبر 5 جو ہے بڑی اہم ہے، اور زیادہ نہ ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ حق تعالی نے جن اعمال کو ہمارے اوپر حرام فرمایا ہے ان سے احتیاط کرنے والا بہترین عبادت گزاروں میں شمار ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو نوافل اور تسبیحات اور وظائف کا تو اہتمام کرتے ہیں، مگر گھروں میں تصویر لگانے اور پیجامے ٹخنے سے نیچے کرنے اور داڑھی کٹانے یا منڈانے سے احتیاط نہیں کرتے، اور اسی طرح جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، رشوت، تکبر وغیرہ محرمات سے نہیں بچتے۔ محارم سے مراد نافرمانی کرنا حکم شرعی کی اور ترک کرنا اعمال ضروریہ کا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ قضا نمازوں کو ادا نہیں کرتے اور نوافل اور وظیفوں میں بہت مشغول نظر آتے ہیں، اور فقراء کو خوب خیرات کرتے ہیں اور خوب مساجد میں چندہ دیتے ہیں۔ نفل کی تو فکر اور فرض سے غفلت، کس درجہ نادانی ہے۔ نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم بے عمل کو بھی امر بالمعروف جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک نیٹ پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک نیٹ پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔